میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ کا فضل ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں علم دین کی ان نشستوں میں بیٹھنے کی ہمیں سعادت مل رہی ہے، اور آپ تک عقائد و نظریات جو کہ اسلامی قوانین ہیں اور اسلامی عقائد ہیں ان کو پہنچانے کی اس صحیح کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بیشتر کتابوں کے مصنف ہیں، دنیا بھر میں اپنے خطابات سے فرزندان اسلام کے قلوب کو عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روشن کر رہے ہیں، نوجوان نسل کے لیے ایک جو ہے بہت بڑا مینار نور ہیں۔ جی ہاں، میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی۔ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، الحمدللہ بہت اچھا ریویوز ہیں لوگوں کے عقائد و نظریات کے حوالے سے، اور اس موجودہ پرفتن دور میں عقائد جو ہیں اسلامی ان پر گفتگو کی نشست سجانا بھی یقینی طور پہ ایک سعادت ہے، تو اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جزاکم اللہ۔ اصل میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ معیار نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ بالکل اعمال بہت ضروری ہیں، مگر ایمان بنیاد ہے۔ جس کے عقیدے درست نہیں ہوں گے اس کے اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے۔ بالکل۔ تو اس لیے آپ جو یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کل ہم نے اصحاب رسول جو ہیں ان کے حوالے سے ایک مجموعی طور پہ گفتگو کی تھی، اور اس کے دوران آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم بالترتیب خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، ان کی افضلیت، ان کی فضیلت، ان کے فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ ان کی اسلام کے لیے قربانیاں، اور ہمارے لیے وہ کس طرح ایک رول ماڈل ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول ہیں، اور یقینی طور پہ اسلام کے لیے ان کی قربانیاں، ان سے ایک مسلمان یعنی مومن کی ان سے کتنی محبت ہونی چاہیے، کوشش کریں گے آج اس پہ گفتگو کریں۔ ضرور انشاءاللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1.25 لاکھ کم و بیش بتائے جاتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں جتنے شامل تھے، ہمارے پاس نام 7,000 کے قریب ہیں۔ سب کے نام پوری طرح محفوظ نہیں ہیں، تکرار بھی ہے ناموں میں، ولدیت سمیت، خاندان سمیت سب نام ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں، لیکن جتنے ہیں وہ بھی ان میں جو نمایاں ہیں، میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ تمام صحابہ میں 313 بدر والے، پھر بدر کے بعد احد اور بیعت رضوان والے، پھر ان میں عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ میں یہ 4۔ ان تمام میں کلی فضیلت حضرت سیدنا عبداللہ بن عثمان، جن کی کنیت ابو بکر الصدیق ان کا لقب، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ خود صحابی ہیں، ان کے والد صحابی، ان کے بیٹے صحابی، اور ان کے آگے بیٹوں کی اولاد وہ بھی صحابی۔ یہ اعزاز بھی ان کا ایک الگ سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ فضیلت کا معیار مقرر کرنے والے ہم نہیں ہیں، یعنی آج کے دور میں نہیں ہوا ہے یہ کہ ہم طے کریں گے 14ویں صدی میں، 15ویں صدی کون میں۔ افضل ہے کون؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور بنیاد قرآن ہے۔ حضرت ابو بکر کی پہلی بات یہ کہ تمام صحابہ کی صحابیت ہم مانتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا خود قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی صحابیت کا منکر اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر لے گا، تو وہ صحابی ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام ثانی اثنین کا لفظ ان کا آیا ان کے لیے،
اولو الفضل کا لفظ ان کے لیے آیا، اور والذی جاء بالصدق وصدق بھی، جو ایمان صدق سچائی لے کر آیا، جس نے اس کی تصدیق کی، ان تمام آیات اور صحابہ کے بارے میں جتنی آیات وہ ان سب میں یہ شامل ہے۔ بالکل۔ حضرت ابو بکر الصدیق آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، آزاد مردوں، ٹھیک۔ آزاد مردوں میں، کیونکہ جو 4 ہستیاں ہم بتاتے ہیں، ویسے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آزاد مردوں میں یہ کم سن افراد میں جن کو بچے کہا جاتا ہے، ان میں مولا کائنات حضرت علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید۔ اور اس بات کو مستشرقین اورینٹلسٹ کو کہتے ہیں، وہ غیر مسلم جنہوں نے ہماری زبان سیکھی، سیکھ کر انہوں نے جو کچھ لکھا اسلام کے بارے میں، وہ بھی اس بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں نبی پاک کے سچے ہونے کی۔ ایک یہ بھی دلیل ہے کہ گھر میں رہنے والی بیوی، بچپن کا ساتھی، گھر میں پلنے والا بچہ، یہ قریبی لوگ سب سے پہلے ایمان لا رہے ہیں اور قائم رہے ہیں اس پر، تو یہ نبی پاک کے ظاہر و باطن کی صداقت کی دلیل کہ وہ جیسے ہیں ان میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ ان کے حوالے سے بھی ایک دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بت پرستی کا شکار نہیں ہوئے، ٹھیک، کیونکہ اللہ کا انتخاب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ کے لیے انتخاب کیا، تو انہیں ان سے محفوظ رکھا۔ بڑی شان والے ہیں، اور ان کے بارے میں قبول اسلام سے پہلے بلکہ ایک واقعہ وہ جو بحیرہ راہب کا بیان کیا جاتا ہے، نبی پاک نے سفر فرمایا تھا، 12 برس کی عمر بتائی جاتی ہے ظاہری طور پر، اس میں حضرت ابو بکر بھی اپنے والد کے ساتھ تھے۔ تو جب بحیرہ راہب نے خبر دی تھی نبی پاک کے لیے کہ یہ اس امت کا نبی ہے، تو حضرت ابو بکر کو جب حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا میں تو اس وقت سے مانتا ہوں۔ اللہ جب بحیرہ نے خبر دی تھی میں تو انتظار کر رہا تھا کب آپ اعلان کریں، کب میں ایمان لاؤں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے جس کسی پر اپنی نبوت کو پیش کیا اس نے کوئی دلیل، کوئی سوال، کوئی معجزہ مانگا، ایک ابو بکر ہیں جنہوں نے کہا میں دل و جان سے مانتا ہوں۔ بالکل، ہم سب اس ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد، اور کوشش کریں گے اس کو اسی طرح محبت جہاں آپ نے شو کری ہے یہیں سے کنٹینیو کریں۔ ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ایک مسلمان کا عقیدہ، ان سے محبت، اور ان کے جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے اس کے حوالے سے جاننا، تاکہ ہم اسلام پہ صحیح طریقے سے عمل کریں اور دنیا اور آخرت کی فلاح پائیں۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں۔ اس پروگرام میں ہم لائیو کالز بھی لیتے ہیں، کوشش کریں گے جو آپ کی کالز آ رہی ہوں گی ان کے سوالات لیں گے، اور اسی پروگرام میں کوشش کر کے جواب بھی لیں گے۔ علامہ صاحب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ جی، اس میں دوسری بات یہ بتانی ہے کہ انہیں تمام صحابہ پر کلی فضیلت حاصل ہے، اور کلی فضیلت جزئی فضیلت کے منافی نہیں ہوتی۔ کسی صحابی میں کوئی ایک بات، کسی میں 2، کسی میں 4، لیکن ان کو کلی تمام فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت اس کو مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد چل رہے تھے صحابہ، تو ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر کے آگے چل رہے تھے، تو حضور نے اس کو خود فرمایا کہ تو اس شخص کے آگے چل رہا ہے جس سے افضل شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے نبیوں رسولوں کے سوا۔ اللہ اکبر۔ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان کے لیے۔ تو نبیوں رسولوں کے بعد ان کو سب سے افضل بشر مانا گیا، قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت۔ اب قرآن کی کتنی آیتیں
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ آپ کے پاس پروگرام کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ انہیں اتقا کہا گیا، اور اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی جو تم میں اتقا، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ کام کتنے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے کام کیے کہ علامہ اقبال جیسا شخص یہ کہتا ہے کہ بارش کے برسنے والے قطرے شمار نہیں ہو سکتے، حضرت ابوبکر کی خدمات اور احسان شمار نہیں ہو سکتے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خصوصیت، وہ کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: نبی پاک کو دیکھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان پر مال خرچ کرنا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی، اور واقعات موجود ہیں۔ مسجد نبوی شریف انہوں نے ہی خریدی، سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے، ان کو قیمت ادا کر کے۔ اور جو نیکی کرتا ہے، نیکی سکھاتا ہے، اس پر جتنے عمل کرتے ہیں سب کو ثواب ملتا ہے، اور بنیاد والے کو سب کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ان کا ثواب کتنا ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جتنے ارشادات فرمائے، صرف ایک ہی حدیث بہت ہی اہم، بڑی مشہور، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، تو میں نے پوچھ لیا کہ تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ پہلا عقیدہ تو یہ کہ نبی کو معلوم ہے کہ تارے کتنے ہیں، اللہ پھر اتنی نیکیاں کس کی ہیں یہ بھی نبی کو معلوم ہے۔ تو صحابہ کے عقیدے بھی ہمیں معلوم ہوئے، اور قرآن کہتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جبریل سے پوچھوں گا، فوراً فرمایا اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ اللہ حضرت عمر کی شان بھی واضح ہوئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی شاید میرے ابا جان کا نام آ جائے گا، تو انہوں نے پوچھ لیا اگر اتنی نیکیاں فاروق اعظم کی ہیں تو میرے بابا ابو بکر صدیق کی کتنی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو بکر کی شان کے لیے اتنا واضح، فرمایا تاروں کے برابر عمر فاروق کی نیکیاں ایک طرف، اور تیرے باپ ابو بکر کی وہ ایک نیکی غار ثور والی، وہ ان سب سے بڑھ کر۔ تو اس سے پتہ چلا کثرت ثواب کے حوالے سے بھی۔ اور میں نے شاید یہ بات کی ہے، میں پھر بتا دوں، فضیلت کا مطلب آپ کی کوئی شان، کوئی خصوصیت، کوئی کمال، اس کے لیے بہت زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں، لیکن افضل ہونے کا مسئلہ عقیدے کا ہے، اس کے لیے قرآن سے بھی دلیل چاہیے، حدیث سے بھی چاہیے، اور متعدد دلیلیں گواہی ان کے افضل ہونے کے بارے میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بیماری چھونے آئی تاکہ میرے آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے، تو حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت علی کے اپنے الفاظ کہ میں سامنے تھا، تندرست تھا، لیکن حضور نے حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا۔ تو صحابہ نے بعد میں یہی کہا کہ جسے رسول نے اپنے سامنے ہمارے ایمان کا، دین کا امام بنایا، ہم اسے اپنی دنیا کا بھی امام بناتے ہیں۔ تو سب صحابہ کو معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کیسے ساتھ کہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ثانی ہیں، بچپن کے، لڑکپن کے، جوانی کے۔ اور یہ ہم صرف دور گنوانے کے لیے، نبی کے لیے یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا۔ بالکل، ہم سب ایک کالر ہیں، کالر ضرور جی۔ السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر سیالکوٹ شہر سے بات کر رہا ہوں، دلاور قادری میرا نام ہے۔ جی جی دلاور صاحب۔ سر میں یہ السلام علیکم، علامہ صاحب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے گا۔ سوال یہ تھا کہ جو صحابہ کرام پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، کہ وہ لوگ ایسی ایسی زبانیں بولتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، کیا ان لوگوں کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ ٹھیک جی بہتر۔
علام صاحب اسی گفتگو میں ہی آئے گی کہ جو صحابہ انشاءاللہ پہ ایمان نہیں لاتے ان کا ایمان کیا ایمان مکمل ہے؟ جی، اس میں اگر پہلے جواب دوں تو ایک ہیں ضروریات دین، ٹھیک ہے، دین کے لیے ضروری باتیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہمیں مسلمان نہیں رہنے دیتا۔ ٹھیک ٹھیک، ایک ہے ضروریات اہل سنت، اگر ان میں سے کسی ایک بھی ضروری بات کا انکار کریں گے تو اہل سنت سے نکل جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ سے گزشتہ شب بتا چکا کہ ان کے سچے پکے مومن ہونے کی گواہی خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ کے نزدیک ان کا کیا درجہ ہے، ان کے لیے کیا انعامات ہیں، یہ سب، اور اللہ نے فرما دیا میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ تو اب ہم ان کے بارے میں، اور پھر نبی پاک کے ارشاد اللہ فی اصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو کوئی شخص کسی ایک صحابی کی شان میں معمولی سی گستاخی کرے گا تو وہ اپنے ایمان کا نقصان کرے گا، بالکل، اور وہ اہل سنت سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ ضروریات میں سے اہل سنت کی کہ ہر صحابی کا ادب لازمی ہے۔ اگر آپ کو ان کے کسی معاملے کی پوری سمجھ نہیں ہے تو آپ سمجھ حاصل کریں، لیکن آپ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ کہیں۔ بہتر یہ کیوں نہیں ہے کہ آپ جن کی مقام و مرتبے تک پہنچ نہیں سکتے، آپ کے والدین، آپ کے بعد آنے والے، آپ سے پہلے آنے والے، ان کی فضیلت یا ان کے معاملات پہ گفتگو نہ ہی کی جائے؟ نہیں، ہم نے جب بھی ان کا ذکر کرنا ہے اچھائی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ اپنے بڑوں کے بارے میں اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو لفظ سنبھال کے اختیار کرتے ہیں۔ لوگ اپنے دادا دادی کی افضلیت اور فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا۔ بلکہ جی میرے ماں باپ کو کچھ نہ کہو، تو جب آپ کے ماں باپ، حالانکہ ان کا وہ درجہ نہیں ہے، اور یہاں تو رب کی گواہی موجود ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو شخص بھی کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کرے ایمان کا نقصان ہے اس میں۔ ہم صاحب ایک اور کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، سوال کیجیے گا۔ بیٹے میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں، گنچا فردوس ٹھیک ہے، میرا نام ہے۔ جی جی، تو ہمارے یہ اہل سنت وال جماعت کے مولانا صاحب ہیں کوکب نورانی صاحب، سب سے پہلے ان کو سلام عرض کرتی ہوں میں۔ وعلیکم السلام۔ تو جی جی، سوال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ مولانا صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں عمرے پہ گئی تھی 6 مہینے پہلے ربیع الاول میں، تو مجھے ٹائم نہیں ملتا آپ سے بات کرنے کا، تو وہاں پر میں خانہ کعبہ کے سامنے حرم شریف میں جب نماز پڑھتی تھی نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں کبھی درود پاک پڑھتی تھی، کبھی میں کوئی سورت پڑھتی تھی، کبھی کچھ، اور خانہ کعبہ کو دیکھتی تھی۔ تو وہ نمازیں پڑھ کے آئی ہوں تو میں کہتی ہوں میری اللہ نے وہ نمازیں قبول کی ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں ہمارا کام ہے کرنا، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کی رضا، اس کی مشیت پر ہے۔ آپ کو اگر سعادت ملی ہے، آپ نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی، طواف کیا، عمرہ کیا، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا، درود شریف پڑھی، تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اس کی بارگاہ میں یہی امید رکھیں کہ وہ ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے، بس اس کی نافرمانی سے بچیں۔ بالکل۔ علامہ صاحب پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں۔ اچھا جی، ناظرین کرام، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور گفتگو ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، اور اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے شخصیت کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب عقائد و نظریات کی بات ہو تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس حالات میں جبکہ سوشل میڈیا کے اوپر بچوں کے ذہنوں میں
ایک ایسے عقائد پیدا کیے جا رہے ہیں جو کہ ان کو اسلام سے دور کر رہے ہیں. اس پروگرام میں ہماری کوشش ہے کہ عقائد و نظریات جو کہ اسلامی عقائد ہیں ان پہ بات کی جائے. پروگرام میں لائیو کالز بھی لے رہے ہیں ہم, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی سیگمنٹ کے دوران اگر کوئی کال ہمیں لگتا ہے کہ آپ کال کریں گے اس حوالے سے, ٹاپک کے حوالے سے, ضرور لی جائے گی. علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر جی. کے حوالے سے. مولا کائنات خلیفہ رابع سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, کتنے فضائل ہیں ان کے. بے شک. جو ان کا عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں, میں اگر مولا علی کا محب ہوں, چاہنے والا ہوں, تو میں مولا علی کے موقف سے کیا انحراف کروں گا؟ وہ حضرت ابوبکر کو افضل مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو مجھے ان سے شیخین سے مراد حضرت ابوبکر حضرت عمر, ان سے فضیلت دے گا, میں اس کو وہ سزا دوں گا جو تہمت لگانے والے کو دی جاتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ 80 کوڑے خود مولا علی فرما رہے ہیں. بڑے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا کہ اشجع الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون؟ تو آپ نے بلا تکلف فرمایا کہ حضرت ابو بکر. کہا تو وہ تو آپ ہونے چاہیے. ان کا جب میں ابھی کم سن تھا اس وقت حضرت ابو بکر نے جو خدمات انجام دی ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیتے تھے, بدر کا واقعہ دوسرے بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 360 نشانیاں, جس میں ایک بھی ہوگی وہ بالآخر بخشا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور مجھ میں کتنی؟ فرمایا تجھ میں ساری موجود ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر دروازے سے جو فرشتہ آواز لگائے گا, نماز والے ادھر سے, روزے والے ادھر سے. تو حضرت ابو بکر کا ناز دیکھیں کہ حضور مجھے کس دروازے سے آواز پڑے گی, یہ نہیں کہ میں جاؤں گا یا نہیں, کس دروازے سے. فرمایا ہر دروازے والا چاہے گا کہ تو اس کے دروازے سے داخل ہو. تو وہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں. اگر کسی اور صحابی سے جیسے مولا کائنات سے یا حضرت عمر سے کسی سے محبت زیادہ ہو وہ منع نہیں ہے, لیکن جو عقیدہ ہے کہ وہ افضل ہیں تمام صحابہ میں, اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں ہے. ایک کالر ضرور. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, میں مریم بات کر رہی ہوں کراچی سے. پہلے تو میں سلام کرنا چاہوں گی آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جو خواتین کے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے اگر آپ کے گھر میں صحن ہے اور وہاں سے کوئی آپ کو غیر محرم نہیں دیکھ رہا تو آپ پڑھ سکتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی عزت کے لیے اسلامی احکام ہیں کہ اس کی طرف کسی کی میلی نگاہ نہ اٹھے. اگر آپ کو وہاں سے کوئی غیر محرم نہیں دیکھ رہا تو آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں. چھت پہ بھی اگر وہ چھت پہ دیوار اتنی اونچی ہے اور کوئی اس سے اوپر عمارت نہیں جہاں سے کوئی آپ کو جھانک رہا ہو تو آپ وہاں بھی پڑھ سکتی ہیں, لیکن اندر پڑھنے میں زیادہ آپ کے لیے بھلائی ہے. بالکل. ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, امتیاز عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی امتیاز صاحب. حضرت کو عقیدہ سے سلام. اور چند باتیں حضرت آپ کے حوالے سے کہ آپ اور آپ جیسے بہت سے علماء جو ہیں اہل سنت والجماعت کے, تو ان کو دیکھ کے آپ یقین کریں دل کو اتنا سکون ہوتا ہے, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اسلام کسی بھی طریقے سے خطرے میں نہیں. اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے, صحت دے, اور اللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت رحمتیں نازل کرے. حضرت مجھے اور میری بچوں کو, بھائی بہنوں کو دعاؤں میں یاد رکھے. ایک چھوٹا سا کوشچن تھا کہ کیا اسلام, یہ جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں یہ سب سر آنکھوں پہ, ان کی عظمت تو بس ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے. ان کی تو جو شان ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اور کوشچن یہ تھا میرا کہ کیا ہمارے یہاں کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے قانونی طور پر زکوٰۃ لے کر لوگوں میں تقسیم کیا جائے, کیونکہ بہت امیر و کبیر لوگ یہاں موجود ہیں. جو میرے علم میں ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں, جو آٹے کے چکر میں ان چکروں میں جو حادثات ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے دل روتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ صحیح طریقے سے ادا کی جائے تو معاملات حل ہو جاتے ہیں. تو اس میں حضرت روشنی ڈالیے, اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ سے بات ہو گئی بڑی میرے لیے نصیبی ہے. بہت شکریہ.
جی علم سے آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا تھا اسلام کے نفاذ کے لیے، مگر منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ آپ کے ہاں پالیسیاں ایسی بنتی رہیں۔ ایک دور میں قانون بنا تھا زکوٰۃ کا، نظام عدل، نظام زکوٰۃ صلاۃ قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری، مگر آپ لوگ ووٹ دیتے وقت بھول جاتے ہیں کہ آپ کن کو ووٹ دیں۔ آپ ووٹ ان کو دیتے ہیں جن سے آپ کے اپنے ذاتی مفاد وابستہ ہوتے ہیں، تو آپ دین اور وطن کو اہمیت دیں تاکہ یہ چیزیں قانونی طور پر ان پر عمل ہو سکے، صرف لفظوں میں قانون نہ رہے بلکہ وہ عمل کی شکل میں آئے۔ اچھا علام صاحب، ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے، کراچی میں ہی ہوا، بلکہ بہت سے مقامات پہ ہوتا رہتا ہے، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے اہل بھی نہیں ہوتے ہیں، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی، جو لے لیتے ہیں ادا کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ بھی لائنیں لگا لیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اور بانٹنے والوں کے لیے۔ جی یہ اسی لیے نا کہ اس کو دیکھیں، اسلام میں بیت المال تھا، پورا ایک نظام، یہ اسلام کی مقدس جماعت کا مالی نظام ہے، سرکاری طور پر نافذ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے لوگ نابلد ہیں، ناواقف ہیں، اور اس معاملے میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ کہ ہمارے ہاں تو ایک وہ کہاوت ہو گئی ہے نا کہ دنیا میں کوئی اگر غذا کا ذخیرہ کرے تو وہ جیل جاتا ہے، ہمارے ہاں ذخیرہ کرنے والا عمرے پہ چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس طرح کی باتیں بند کرنا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ نظام عدل جب تک صحیح طرح نہیں ہوگا یہ چیزیں، اور پھر ہم اس پہ خود شامل ہیں۔ اب ساری بوجھ ہم حکمرانوں پہ ڈالتے ہیں، حکمران ہم ہی میں سے تو نکل کے گئے ہوئے ہیں، وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے۔ پھر ہم ذرا سی غلطی پہ بول پڑتے ہیں، باقی چیزوں میں کیوں نہیں بولتے؟ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا افطار سے پہلے نہیں کھاؤں گا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی حرام کیوں کھا رہا ہوں؟ اس وقت مجھے اللہ کیوں یاد نہیں آتا؟ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اس حوالے سے جیسے سیدنا صدیق باقی یہ جو بھکاری بنا کے لائن لگا کے دینا یہ توہین ہے۔ اس کے لیے آپ یہ ہو سکتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں ہر محلے کی مسجد کو اسمبلی بناؤ، 100 گز چاروں طرف، آپ لوگ سال بھر میں معلوم کر لیں مستحق کون ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ مل کر سالانہ ان کے لیے باقاعدہ پروگرام بنا سکتے ہیں، تعلیم کا، صحت کا، ان کی امداد کا، شادیوں کا، دوسرے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ سب کے سب بھیڑ چال میں ہر کوئی اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، اجتماعی مفاد ہمارے ہاں نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کیا تھا کہ جی جو مزدور کی تنخواہ ہے وہی میرا ہی وظیفہ ہوگا، اور اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ اگر میرا گزارا نہیں ہوا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ بس اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یاد ہے وہ حلوے والا قصہ اپنی وائف سے کہا تو یہ اندازہ کریں نا، ان لوگوں نے عملی طور پر پیش کیا، وہ نبی پاک کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے حق ادا کیا جانشینی کا، اور اگر وہ عادل، منصف، متقی نہ ہوتے تو اسلام ہم تک صحیح حالت میں نہ پہنچتا۔ اللہ نے ان کو بڑی شان دی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ جو بھی آئندہ نشستیں ہماری ہیں اس میں اسی قسم کے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ سرکار میری بات بنائے